بھائی سبی سے آپ سے مخاطب ہے۔ میرا تعلق بلوچستان کے شہر سبی سے ہے، پاکستان کا یہ صوبہ جہاں دیگر معدنیات اور دیگر حوالے سے زرخیز ہے، الحمدللہ ادبی حوالے سے بھی ایک جانا پہچانا صوبہ ہے۔ کوئٹہ کے بعد سبی دوسرا بڑا شہر ہے صوبے کا۔ 70 کے قریب میرے انتخاب شائع ہوئے ہیں، جس میں نعتوں کے انتخاب ہیں، غزلوں کے انتخاب ہیں، اشعار منتخب اشعار ہیں۔ جو آقا کا نقش قدم دیکھتے ہیں کو 2015 میں قومی صدارتی سیرت ایوارڈ سے نوازا گیا۔ صوبہ پنجاب میں ہونے والے صوبائی سیرت ایوارڈ میں اس کتاب نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ الحمدللہ 2019 میں میری نعتیہ میرے مجموعے چمن زار حمد و نعت کو قومی صدارتی سیرت ایوارڈ سے نوازا گیا۔ میرے کام پر 3 MA کے مقالے لکھے جا چکے ہیں، ایک بلوچستان یونیورسٹی سے، ایک نمل یونیورسٹی اسلام آباد سے اور ایک GC یونیورسٹی لاہور سے۔ ایک MPhil کا مقالہ مجھ پر ہوا ہے، GC یونیورسٹی فیصل آباد کی ایک طالبہ ہیں، انہوں نے میرے کام پر ریاض ندیم نیازی کی ادبی خدمات کے عنوان سے MPhil کا مقالہ لکھا ہے، اور الحمدللہ اس وقت بھی 2 MPhil کے مقالے میرے کام پر لکھے جا رہے ہیں، جو پنجاب کی مختلف یونیورسٹیوں سے ہیں۔ نثر میں بھی مجھے لکھنے کا موقع ملا، افسانے بھی لکھے اور دیگر تحریریں بھی لکھیں۔ بچوں کی کہانیاں کافی ساری لکھیں، جن میں سے 2 کہانیاں مجرم کی گرفتاری اور بھائی جان کی لائبریری لاہور سے شائع ہوئیں، اور پورے ملک میں ماشاءاللہ انہوں نے ایک نام اور مقام بنایا۔ اس کے علاوہ پہلا شعری مجموعہ جو نعتوں پر مشتمل تھا، خوشبو تیری جوئے کرم، 2010 میں لاہور سے شائع ہوا، جسے محسن نقوی انٹرنیشنل ادبی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے بعد میرا دوسرا مجموعہ بھی نعتیہ ہوئے جو حاضر در نبی پر، لاہور ہی سے شائع ہوا۔ اس کے بعد تیسری میری کتاب جو غزلوں پر مشتمل تھی، جو آقا تمہیں اپنا بنانا ہے، ماشاءاللہ اس کے یکے بعد دیگرے 3 ایڈیشن آئے، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مختلف ممالک میں اس کتاب نے شہرت حاصل کی، پذیرائی ہوئی اور کافی اس کتاب کو پسند کیا گیا۔ اس کے بعد بحر تجلیات، جو آقا کا نقش قدم دیکھتے ہیں، چمن زار حمد و نعت، یہ 3 نعتیہ مجموعے منظر عام پر آئے۔ اس کے بعد ایک غزل کا دوسرا مجموعہ یادوں کے بھنور راولپنڈی سے شائع ہوا۔ یہ تازہ ترین میرا مناقب کا مجموعہ ہے، جو ابھی چند دن پہلے ہی اس کی اشاعت ہوئی ہے لاہور سے، فیضان اولیاء کے نام سے، جس میں پر صغیر پاک و ہند کے معروف جو بزرگان دین ہیں ان کے مناقب اس میں شامل ہیں۔ سبی شہر کے جتنے بھی بزرگ یہاں پر مدفن ہیں ان کے لیے جو مناقب لکھی گئی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ بلوچستان کے چیدہ جو بزرگ مشہور بزرگان دین ہیں ان کے حوالے سے بھی مناقب اس میں شامل ہیں۔ پاکستان کی یہ واحد کتاب ہے کہ الحمدللہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں سب پر مناقب لکھی گئی ہیں، لیکن وہ مختلف کتابوں میں مختلف جگہوں پر وہ موجود ہیں، لیکن ایک جگہ پر تمام اولیاء کرام کے مناقب اس کتاب میں آپ کو ملیں گے۔ الحمدللہ پاکستان میں 7 کتابیں غالب کی زمینوں میں جو نعتیں لکھی گئی ہیں، 7 نعتیہ شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں، ان 7 میں ایک مجموعہ جو ہے وہ ناچیز کے حصے میں آیا ہے، اور بلوچستان سے یہ پہلا مجموعہ ہے منظار حمد و نعت۔ وہ جو ہے اس میں ایک صفحے پر حمد، ایک صفحے پر نعت، یہ بھی ایک منفرد کام ہے۔ اس کتاب میں 80 حمدیں، 80 نعتیں شامل ہیں جو ایک ہی قافیہ ردیف میں کہی گئی ہیں۔ یہ بھی الحمدللہ اپنی نوعیت کا ایک انفرادی مجموعہ ہے۔ یہ مجموعہ تمہیں اپنا بنانا ہے، اس کے 3 ایڈیشن شائع ہوئے اور پوری دنیا میں اس کتاب کا چرچا ہوا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ اس کے بعد یہ یادوں کے بھنور دوسرا شعری مجموعہ ہے جو راولپنڈی سے شائع ہوا۔ بر صغیر کے نامور عالمی شہرت یافتہ
قاری و ثنا خاں الحاج قاری سید محمد فصیح الدین سہروردی، یہ ان کی پڑھی ہوئی نعتوں کا انتخاب ہے فصیح نعتیں کے عنوان سے۔ یہ بھی ماشاءاللہ اس کا دوسرا ایڈیشن بھی تیار ہے، اور بھی مختلف شاعر ہیں جن کی پڑھی ہوئی نعتیں شائع ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انجمن عندلیبان ریاض رسول سے میری وابستگی رہی۔ جب میں نعت کے شعبے میں آیا، بچپن سے مجھے نعت پڑھنے کا شوق تھا، اور نعت خوانی کا یہ شوق مجھے نعت گوئی کی طرف لے کر آیا۔ علامہ سید محمد ریاض الدین ریاض سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام انقلاب نعت کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے، ان کی پہچان ہے، ان کے زیر سایہ، ان کے زیر سرپرستی انجمن عندلیبان ریاض رسول کے لیے سبی میں جو شاخ قائم ہوئی، الحمدللہ اس پر اب تک کام جاری ہے، اور انشاءاللہ آنے والی نسلیں بھی اس کام کو، اس مشن کو جاری و ساری رکھیں گی۔ پاکستان کے اس دور افتادہ شہر میں رہتے ہوئے بچپن سے مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ ابتدائی تعلیم سبی سے حاصل کی، بلوچستان سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی بلوچستان یونیورسٹی سے، اور شعری سفر جاری رہا۔ جو بھی کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے۔ جتنا بھی کام اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لیا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے۔ پاکستان کے اس دور افتادہ ادبی مراکز سے دور رہنے والے شہر کے اس چھوٹے سے شاعر کو جو پذیرائی ملی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اور میں سمجھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے، اور عطا کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ میڈیا کا دور ہے، لوگ کتاب بینی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کتاب کا مطالعہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بے شک یہ درست ہے کہ نیٹ پر آپ کو تمام چیزیں بر وقت دستیاب ہو جاتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھنے کا جو لطف ہے، وہ نیٹ پہ پڑھنے کا نہیں ہے۔ آپ ریفرنس کے طور پر تو نیٹ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کتاب کو سمجھنے کے لیے، کتاب کی تحریر کو اور اس رائٹر کو سمجھنے کے لیے آپ کو کتاب کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کے اس دور میں نئی نسل سے میں یہی کہوں گا کہ وہ دیگر اپنے نصاب کی کتابوں کے ساتھ ساتھ دیگر کتب کا مطالعہ، جس میں ادبی کتابیں ہیں، لٹریچر ہے، سیاست ہے، ادب ہے، اور تاریخ ہے، دیگر جتنے بھی موضوعات ہیں، آپ اچھی کتابیں پڑھیں اور ان کا مطالعہ آپ نہ چھوڑیں۔